بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ملحدین کے کچھ اعتراضات ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک اعتراض میں ان کا ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، وہ آبجیکشن کرتے ہیں کہ مرتد کی جو سزا ہے اسلام کے اندر قتل، اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو یعنی کوئی بھی حکم ہو، چاہے وہ نماز کا حکم ہے، چاہے وہ روزہ ہے، یا کوئی بھی آپ حکم لے لیں، تو اس میں الجھنے کی اور اس میں بحث کرنے کی ملحدین کو ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ تو بیسیکلی یعنی خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، تو بات کی جو باتیں ہیں اور بات کی جو چیزیں ہیں اس میں تو الجھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اس کا تو یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لیں اور اللہ تعالیٰ کو آپ مان لیں کہ وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، انسانوں کا خالق اور مالک ہے، اور اس نے ذات حیات اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے، اور اپنی طرف سے اللہ رب العالمین نے کتابیں نازل فرمائی ہیں، تو پھر آپ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں، اس میں آپ چون چرا نہیں کرتے، اور اس میں آپ اپنی طرف سے سجیشنز نہیں دیتے کہ فلاں حکم یوں ہونا چاہیے تھا اور فلاں کام یوں ہونا چاہیے تھا، بلکہ جس نے پیدا کیا ہے وہ انسانوں کی فطرت اور انسانوں کی نفسیات وہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا ہے تو آزمائش کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، اور اس نے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معلوم کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو اس سے ڈرتے ہیں غائبانہ طور پر۔ سورۃ المائدہ کی پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحکم ما یرید، کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہے، یعنی جو حکم اللہ تعالیٰ چاہے وہ حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ شروع میں اللہ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں کہ یعنی ایفاء عہد کیا جائے، یعنی بنی اسرائیل جو تھے وہ ان کی عہد شکنیاں تھی اور ان کی بدعہدیاں تھی، جن کی وجہ سے ان پر چیزیں حرام کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک چیزیں ان پر حرام کی تھی۔ تو سورۃ المائدہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ ایفاء عہد کا بیان کرتے ہیں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں جو چاہے وہ اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے۔ پھر آگے اس کے اندر شکار وغیرہ کے مسائل، کئی ایک چیزیں بیان ہوئی ہیں سورۃ المائدہ کے اندر، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 94 میں اللہ فرماتے ہیں کہ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل کیے ہیں، تم میں اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو، کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ معلوم کرے کہ جو اس سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں۔ حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کو روکا گیا شکار سے، اور نے اللہ کی شان دیکھے کہ جب پابندی لگی کہ احرام میں جو ہے نا شکار نہیں کرنا، تو حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کے جو خیمے تھے اس کے اندر بھی پرندے گھس آتے تھے، اتنے زیادہ پرندے تھے، اتنی بہتات تھی پرندوں کی کہ ان کے خیموں میں گھس آتے تھے پرندے، لیکن ان کو روکا گیا تھا اور انہوں نے اس پر عمل کیا، انہوں نے شکار نہیں کیا، وہ اس امتحان میں پورے اترے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں بنی اسرائیل کو، ان کو روکا گیا ہفتے کے دن شکار کرنے سے، مچھلی کا شکار کرنے سے ان کو روکا گیا، تو وہ پھر انہوں نے اس کے لیے ہیلا نکالا، اور سیٹرڈے کو جو ہے نا وہ مچھلیوں کو ایک سائڈ پہ کر دیتے، سنڈے کو جا کے پکڑ لیتے تھے، ایک ہیلا انہوں نے، تو اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا خالق ہے اور انسانوں کا خالق ہے اور انسانوں کا پالنے والا ہے اور اس پورے نظام کو چلانے والا ہے، اس کی طرف سے پھر جو حکم آتا ہے اس حکم کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے۔ اب کھانے میں کئی ایک چیزیں اللہ تعالیٰ نے، زیادہ تر چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہوئی ہیں، کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے، تو وہ امتحان کے لیے ہیں۔ اس طرح کئی ایک چیزیں آپ کے لیے جائز
قرار دی گئی ہیں, چند ایک جگہوں پہ آپ کو روکا گیا ہے, تو اس میں آپ اپنی طرف سے سجیشنز نہیں دے سکتے اور آپ اس کے اندر چون چرا نہیں کر سکتے.